بنائی ہے۔ سب سے پہلے تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور درود و سلام محمد کہ جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو خلق کیا۔ اور پھر اللہ سورہ النساء کی آیت نمبر 59 میں جو فرما رہا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اطاعت کرو اللہ کی، و اطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو اس کے رسول کی۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان کی اطاعت کرو کہ جو تم میں اولو الامر ہیں، اور ان کی اطاعت کرو کہ جو تم میں اولو الامر ہیں۔ تین پہلو ہیں اس آیت کے۔ پہلا پہلو اطیعوا اللہ کا، اطاعت کرو اللہ کی، اطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، اور ان کی اطاعت کرو وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کہ جو تم میں اولو الامر ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ اب اطیعوا اللہ کا تو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اطیعوا الرسول بھی سمجھ میں آ گیا کہ رسول کی اطاعت کرنی ہے، لیکن یہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں اولو الامر ہیں ان کی اطاعت کرو، یہ کیا ہے؟ اولو الامر کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ کی خلافت میں میرے علی کا وہ مقام ہے جو چکی کے دو پارٹوں میں کیل کا مقام ہے۔ اگر کیل کو علیحدہ کر دیا جائے تو چکی نہیں چلے گی۔ اسی طرح اللہ اور ہے، خلافت اور ہے۔ جہاں خلافت کی بات ہو رہی ہے تو خلافت الہیہ منجمد ہو جاتی ہے اگر علی نہ ہو، خلافت الہیہ منجمد ہو جاتی ہے اگر علی نہ ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی اور اطاعت کرو ان کی کہ تم میں اولو الامر ہے۔ تو اب یہ اولو الامر کیا ہے؟ اولو الامر ہے کیا؟ اولو الامر سمجھنا ہے تو پہلے امر سمجھنا پڑے گا، پھر جا کے اولو الامر سمجھ میں آئے گا۔ درود پڑھے گا محمد والے۔ اس سے بہتر درود پڑھ کے آ جائے محمد کی۔ تو اب اگر اولو الامر سمجھنا ہے تو پہلے امر سمجھنا پڑے گا۔ اللہ نے قرآن میں 27 چیزوں کو امر کہا ہے، جن میں سے کچھ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ امر کا مطلب ہے بارش، امر کا مطلب ہے دین، امر کا مطلب ہے دنیا، امر کا مطلب ہے زندگی، امر کا مطلب ہے موت، امر کا مطلب ہے قضا و قدر، قضا و قدر، امر کا مطلب ہے قضا و قدر۔ اب اور پھر اللہ یہ کہہ رہا ہے قرآن آگے، اسی طرح آگے قرآن چلا، اور پھر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب، یہ تم سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، ان سے کہہ دو کہ روح اللہ کا امر ہے، روح اللہ کا امر ہے۔ اب توجہ رکھیے گا، میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، روح اللہ کا امر ہے۔ اب اولو الامر وہی ہوگا جو جلا بھی سکتا ہو اور مار بھی سکتا ہو، اولو الامر وہی ہوگا جو مار بھی سکتا ہو اور جلا بھی سکتا ہو۔ اولو الامر کا مطلب ہے ہادی، ہادی۔ مثال کے طور پہ اگر چوٹیوں کی قطار ہے، چوٹیوں کی ایک قطار ہے، اور اگر وہ قطار رک جاتی ہے تو اس کا جو سردار ہوتا ہے وہ یاسوب ہوتا ہے، وہ جاتا ہے اپنے تھوک سے راستہ بناتا ہے، تھوک سے راستہ بناتا ہے تو وہ قطار واپسی کرنے لگ جاتی ہے۔ اور پھر جہاں نبی کی ایک اور حدیث ہے کہ یا علی انتا یاسوب الدین، یا علی انتا یاسوب الدین، تم میرے دین کا یاسوب ہو۔ اچھا، یہ سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک اور مثال دے رہا ہوں کہ یاسوب شہد کی مکھی کے سردار کو بھی کہتے ہیں، یاسوب شہد کی مکھی کے سردار کو بھی کہا جاتا ہے، جس کا کام رزق جمع کرنا نہیں ہوتا بلکہ مکھیوں کے لائے ہوئے شہد سے گندگی غلالت ہٹا کے ایک صاف شہد تیار کرنا ہوتا ہے۔ اب یہاں نبی کیا فرما رہے ہیں؟ یا علی انتا یاسوب الدین، تم میرے دین کا یاسوب ہو۔ اب علی کا کام کیا ہے کہ دین میں سے کفر، نفاق اور شرک کو الگ کر دیں اور پھر ایک صاف دین بنائیں۔ ضرور بھیجے گا محمد۔
پھر علی کا کام یہ ہے کہ کفر و نفاق و شرک کو صاف کر کے ایک صاف دین بنایا جائے. ایک دن رسول اللہ اسی طرح شہد کی مکھی سے میں یاد آیا کہ ایک دن رسول اللہ مجلس میں جلوہ افروز خطبہ دے رہے ہیں رسول اللہ کے ایک صحابی کو مکھی بہت پریشان کر رہی ہے. صحابی کو مکھی بہت پریشان کر رہی ہے. صحابی تنگ آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ اس مکھی کا بھی بھلا کوئی کام اللہ نے کیوں بن کی ہے؟ یہ تھکتی نہیں ہے جگہ جگہ پھر کے. تو رسول نے کہا مکھی سے خود ہی پوچھ لو, مکھی سے خود ہی پوچھ لو. رسول نے ہاتھ آگے بڑھایا, مکھی آ کے بیٹھ گئی. مکھی آ کے بیٹھ گئی تو پھر صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے سوال کا جواب دے گی؟ رسول نے کہا ہاں دے گی, تم پوچھ کے دیکھو. پھر صحابی نے پوچھا مکھی سے کہ میرے سوال کا جواب دو گی؟ مکھی کہتی ہے کہ رسول نے کہہ دیا ہے پھر بھی شک ہے, رسول نے کہہ دیا ہے پھر بھی شک ہے, سوال کرو. صحابی سوال کرتا ہے آپ تھکتی نہیں ہے, گلشن گلشن ڈالی ڈالی پھر کے. تب مکھی کہتی ہے دوسرا سوال. صحابی کہتا ہے آپ کو کیسے پتا کہ دوسرا سوال بھی ہے؟ آپ کو کیسے پتا کہ دوسرا سوال بھی ہے؟ ارے مکھی کہتی ہے بتایا تو ہے, رحمت للعالمین کے ہاتھوں پر ہوں. یہ وہ ہاتھ ہے جس پہ پتھر بولنے لگتا ہے, میں تو پھر جاندار ہوں, میں تو پھر جاندار ہوں. کہا دوسرا سوال کرو. صحابی دوسرا سوال کرتا ہے کہ آپ جو رس چوستے ہیں وہ کڑوا ہوتا ہے لیکن شہد میٹھا ہوتا ہے, یہ کیسے؟ آپ جو رس چوستے ہیں وہ کڑوا ہوتا ہے مگر شہد میٹھا ہوتا ہے, وہ کیسے؟ اب مکھی نے جو جواب دیا وہ ایک شعر میں عرض ہے. شعر عرض کرتا ہوں کہ مکھی کہتی ہے کہ عشق حیدر میری پرواز کی رہنائی ہے, عشق حیدر میری پرواز کی رہنائی ہے, میں فضاؤں میں یہی چٹک لیے پھرتی ہوں. ارے پھول کے رس میں تو کڑواہٹیں ہوتی ہے مگر میٹھا کرنے کے لیے ناد علی پڑھتی ہوں, میٹھا کرنے کے لیے ناد علی پڑھتی ہوں. درود بھیجے گا محمد والا. ارے پھول کے رس میں تو کڑواہٹیں ہوتی ہیں مگر میٹھا کرنے کے لیے ناد علی پڑھتی ہوں, میٹھا کرنے کے لیے ناد علی پڑھتی ہوں. اولو الامر کی وضاحت رسول نے ہر جگہ اور ہر موقع پر کی. جیسا کہ دعوت ذوالعشیرہ میں علی کو اپنا بھائی اپنا جانشین بنا کے یہ فیصلہ کر دی اور کہا کہ یہی خلیفہ ہے میرے بعد, یہی بلا فضل خلیفہ ہے میرے بعد. اب کوئی مانے یا نہ مانے دعوت ذوالعشیرہ میں خلافت کا فیصلہ ہو گیا تھا, خلافت کا فیصلہ ہو گیا تھا. اب یہاں رسول اولو الامر کی وضاحت کر رہے ہیں کہ علی کو اپنا بھائی اپنا جانشین بنا رہے ہیں اور پھر اپنے بعد بلا فضل خلیفہ بھی بول رہے ہیں. بات یہاں پہ رکی نہیں, آگے چلی. ارے خیبر میں رجل مرد کرار غیر فرار کہہ کے بلایا خیبر, اور پھر خندق میں کہا کہ کل ایمان کل کفر سے مقابلے کے لیے جا رہا ہے, کل ایمان کل کفر سے مقابلے کے لیے جا رہا ہے. اور پھر یہاں پہ بات نہیں رکی. علی کی فضیلت سب سے بڑی فضیلت ہے کہ رسول فرماتے گئے کہ رسول نے جو نکاح کیا علی و زہرا کا, اور پھر رسول نے فرمایا اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا, اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا. اور پھر بات یہاں پہ بھی نہیں رکی. آخر میں غرے غدیر میں علی کا ہاتھ اٹھا کے رسول نے کہہ دیا من کنت مولا فہذا علی مولا. ارے جس کا میں مولا ہوں اس کا آج ہے, بلکہ ابھی سے یہ علی مولا کا. درود بھیجے گا محمد. تو یہ ہے اور اطیع اللہ و اطیع الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی, اور ان کی اطاعت کرو کہ جو تم میں اولو الامر ہے. اولو الامر آپ کو سمجھا دیا میں نے, بات یہاں ختم کرو. ہاں جی جو مسائل کے دن نہیں ہیں, اداداری کے دن بھی ہیں, دو معاملہ ہے. پوری دنیا میں رسم ہے کہ آج اس کے مسائل پڑے جاتے ہیں کہ جس نے باطل کا راستہ چھوڑ کے حق کا راستہ اختیار کیا. کس طرح اور یزید
کے لشکر سے ہٹ کے حسین کے لشکر میں آ گیا۔ ہاں، جب امام حسین کا قافلہ چلا ہے نا آزادار مدینے سے کربلا عراق کی طرف جب قافلہ بڑھا ہے مکے سے، تو 3 منزل پہلے میرے مولا حسین نے عباس کو بلایا اور عباس کو حکم دیا کہ عباس، جتنا تمہیں پانی کی ضرورت ہے اس سے 4 گنا زیادہ ذخیرہ کر لو، اس سے 4 گنا زیادہ پانی ذخیرہ کر لو۔ عباس کہتے ہیں اے میرے مولا، اے میرے آقا، اب 1 منزل کا فرق رہ گیا ہے، میرے پاس اتنا پانی ہے کہ وہاں تک پورا ہو جائے گا۔ کہا نہیں عباس، 4 گنا پانی اور جمع کر لو، ہمیں اس منزل سے پہلے ضرورت پڑے گی، ہمیں منزل سے پہلے ضرورت پڑے گی۔ عباس نے پانی جمع کر دیا۔ اب امام حسین نے اپنے کسی اور جانشین کو بلایا اور پھر کہا کہ جاؤ، اپنے کسی محب کو بلا کے کہتے ہیں کہ جاؤ دیکھو کہ کوئی ہماری طرف آ تو اس سم دیکھو کہ کوئی ہماری طرف آ تو نہیں رہا۔ وہ گیا، اس نے دیکھا اور بلا کے امام حسین کو بتایا، اے مولا، اے ابن زہرا، کوئی ہے تو نہیں، بس کچھ پیڑ دکھائی دے رہے ہیں۔ ارے امام حسین نے کہا وہ کوئی پیڑ نہیں ہے بلکہ ایک لشکر آنے والا ہے ہماری جانب ایک لشکر آنے والا ہے۔ امام حسین آگے بڑھتے گئے۔ ہاں، وہ وقت آ گیا کہ جب غور کا لشکر نظر آنے لگا۔ ہاں، مگر وہ سب اتنے پیاس کی شدت میں تھے کہ کسی سے سواریوں پہ بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ ارے سواریوں، ارے گھوڑوں کی زبانیں باہر آ رہی تھی۔ امام حسین نے کہا جاؤ عباس، پہلے ان کو پانی پلاؤ۔ ارے 1000 کا لشکر تھا جو حضرت حر ابن یزید رہائی کی اس میں آیا تھا، اور پھر مولا عباس گئے اور پھر پانی پلایا۔ ہاں، مگر ان میں ایک سپاہی، جو حر کے لشکر میں ایک سپاہی تھا، وہ کہتا ہے کہ ایک نوجوان میرے پاس آیا، مجھے پیاس کی شدت اتنی تھی کہ میں گھوڑے سے زمین میں آ کے گر گیا۔ اس نے مشکیزہ کھولا، اس نے مشکیزہ میرے ہاتھ میں پکڑایا۔ ہاں، مگر میرے ہاتھ کانپ رہے تھے تو میں مشکیزہ پکڑ نہ پایا۔ وہ مشکیزہ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور وہ زمین پہ جا کے پانی بہہ گیا۔ ارے جب میں نے یہ دیکھا کہ اب پانی پینے کو نہیں بچا تو میں نے دیکھا ایک سوار اپنی سواری سے اترتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے پانی پلاتا ہے۔ اس نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے یہی حسین ابن علی ہے، یہی حسین ابن علی ہے۔ ارے امام کو معلوم تھا پھر پانی کیوں پلا رہے تھے؟ ارے امام کو معلوم تھا کہ امام پانی پلا رہے ہیں، یہی وہ لشکر ہوگا جو امام حسین پہ پانی بند کر دے گا۔ ہاں، مگر جب امام حسین نے کہا کہ بس اب ہم آگے بڑھیں گے، جیسے ہی حضرت آگے بڑھے، جیسے امام حسین نے اپنے گھوڑے سے کہا اے دلجنا مجھے آگے لے چل، ہاں وہ دلجنا آگے 2-3 قدم آگے بڑھا۔ ارے حضرت آئے، انہوں نے آ کے امام حسین کی لگام میں ہاتھ ڈالا اور امام حسین کو ایک دم جلال آیا۔ ارے علی کے بیٹے کو جلال آیا، کہنے لگا اوے کیا چاہتا ہے؟ تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ ارے اور نے کہا اے حسین، اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں بھی آپ کو کچھ کہتا۔ ارے یہاں امام حسین نے محسوس کیا کہ غاہر کے اندر ابھی ایمان باقی ہے۔ امام حسین آگے بڑھے، کہنے لگے ہوئے پھر تو تمہارے پاس تو میری ماں سے محبت کرتا ہے تو میری ماں کا محب ہے۔ ہاں، مگر بس تیرے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ بس میری ہمراہی کرو۔ ارے امام حسین کا قافلہ چلا، پیچھے پیچھے ہم چلا، اور جب کربلا کی زمین آئی، ارے اذان کا وقت قریب آیا، امام حسین نے اور کو پیغام بھجوایا کہ نماز ہمارے ساتھ پڑھو گے یا الگ جماعت کھڑی کرو گے؟ ارے اور کہتا ہے جب فرزند رسول نماز پڑھا رہا ہو تو میں کیسے الگ جماعت کھڑی کر سکتا ہوں؟ میں فرزند رسول کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔
جب فرزند رسول کے پیچھے امام حسین نے نماز پڑھائی، وہ جب 2 محرم کا قافلہ کربلا پہنچا نا اور 7 محرم کو جب پانی بند ہو گیا تو بچوں کے امام حسین کے خیموں سے العطش کی صدا بلند ہوئی۔ ارے اور اپنے خیمے سے سن رہا تھا کہ حسین کے جو خیمے گئے وہاں سے بچوں کی العطش کی صدا بلند ہو رہی ہے۔ ارے العطش کی صدا بلند ہو رہی تھی اور بچے پیاس سے ڈال ہو رہے تھے۔ اور کبھی اپنے خیمے میں سے نکلتا ہے، کبھی کسی جانشین کے پاس جاتا ہے، کبھی کسی دوست کے پاس چلا جاتا ہے اور ہر ایک سے کہتا ہے یہ آواز سن رہے ہو؟ ارے العطش کی آواز آ رہی ہے، حسین کے خیموں سے پیاس کی آواز آ رہی ہے، یہ سب میرا قصور ہے، میری وجہ سے حسین یہاں پر آئے ہیں، ارے میری وجہ سے یہ سب پیاسے ہیں۔ بس اٹھ چلا، ارے 9-10 محرم کی شب کو، 9 محرم کی رات کو اٹھ چلا۔ بس جب باہر آیا اور جب شروع ہو گیا 10 محرم کا سورج تو پھر نے اپنے غلام کو بلایا اور پھر اپنے بیٹے کو بلایا اور پھر کہا کہ میری آنکھ پہ پٹی باندھ دی جائے اور پھر میرے ہاتھ بھی باندھ دیا جائے۔ ارے غلام نے ہاتھ باندھے، بیٹے نے آنکھوں پہ پٹی باندھی، اب ہول چلا جیسے کوئی اسیر اپنے آقا کے پاس واپس آ جاتا ہے۔ ارے ہول آیا، حسین نے دور سے دیکھ کے کہہ دیا کہ عباس اٹھو، ہمارا مہمان آ رہا ہے۔ ارے علی اکبر آگے بڑھو، استقبال کرو، ہمارا مہمان آ رہا ہے۔ اب وہ آگے آئے، کہنے لگے میرے مولا میری بخشش کا کوئی سامان معین ہو سکتا ہے؟ کہا ہے اور انت اور دنیا وآخرہ، اے اور تو دنیا میں بھی ہو رہے اور آخرت میں بھی ہو رہے۔ یا میں نے معاف کیا، میری ماں فاطمہ نے تجھے معاف کیا، ارے میرے بابا علی نے تجھے معاف کیا، ارے اللہ نے تجھے معاف کیا۔ بس اور نے کہا میری قربانی قبول کیجیے اور میدان میں چلا، لیکن ان کے بیٹے نے روک لیا، کہا بابا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بیٹے اولاد کے ہوتے ہوئے باپ شہید ہو جائے؟ بس ان کا بیٹا میدان کو چلا، کیا شیر دل لڑائی لڑی ان کے بیٹے نے، لیکن جب گھوڑے کی سین سے زمین پر آیا تو کہنے لگا بابا میری مدد کو آئیے، میں سین سے زمین میں گر گیا ہوں۔ اب ان کی کیا حالت ہوگا جب ایک بیٹا ایک باپ کو پکارے وہ بھی اس حالت میں، تو آپ خود سوچئے اور کتنی جلدی گیا ہوگا۔ لیکن جب اور پہنچے تو کیا دیکھتے ہوئے کہ پہلے سے حسین پسر کی لاش کو ہاتھ میں لے کے کھڑے ہوئے۔ ارے اور چیخا آقا یہ غلام زادہ ہے، اب آقا زادے ہیں، کہا نہیں ہو جوان بیٹے کی میت بوڑھا باپ نہیں اٹھایا کرتے۔ ارے میں کہوں گا یا حسین جب علی اکبر کے کلیجے میں شنا لگی تو آپ سے تو کسی نے نہ پوچھا، ارے بنی ہاشم کے بچوں کو بلایا، ارے بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاش نہ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.